جن راستوں پہ تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پہ تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ اللہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے نا، وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ان سب کے ذریعے جو تمہارے دل کا سکون بن چکی ہیں۔ زندگی میں اکثر ایسے مقامات بھی آتے ہیں جب تم اپنی منزل کے قریب ہوتے ہو لیکن تم گھبرا جاتے ہو، دل چھوڑ دیتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ تم کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکو گے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے؟ صبر رکھو اور اللہ کی ذات پہ پختہ یقین بھی رکھو، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جانتے ہو صبر کرنے والے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ اکثر تم بار بار اپنے ماضی کو ہی سوچتے رہتے ہو۔ اگر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو اگلا قدم کیسے بڑھاؤ گے؟ جانتے ہو ہرنی شیر سے بہت زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ جیسے بائیک چلانے والا شخص بلا وجہ اگر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ تو سنو، اللہ پہ بھروسہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو اور اپنے لیے مدد مانگو۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ پھر سے اٹھنا شروع کرنا۔ اگر دوبارہ گر گئے ہو تو پھر اٹھنا مگر ہار نہیں ماننا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کے ہی رہنا ہے۔ اللہ پہ توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ کیسے تمہارے معاملات سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا اور یہ مایوس اور ٹوٹا ہوا دل پھر سے مسکرانے لگے گا انشاءاللہ۔ اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ کچھ ہو نہیں سکتا اور تمہارا رب تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے، اور بے شک وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔